اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 194 سے 197، 194 to 197۔ پروردگار عالم اس صفحے کے آغاز میں اس بات کو ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہے کہ اگرچہ بے شک حرم کی حرمت بھی ہے اور مہینوں کی حرمت بھی ہے۔ یہ بات پہلے آئی تھی کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک خاص علاقہ وہ ہے چاروں طرف کہ جس کو حرم سے تعبیر کیا گیا کہ جس کے اندر جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زمانوں کے اندر 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کو محترم مہینے شمار کیا گیا، جن کے اندر محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ شامل ہیں کہ جن میں جنگ حرام قرار دی گئی۔ مگر یہاں پر سمجھایا ہی جا رہا ہے کہ بے شک یہ حرمتیں ہیں، مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ جب سامنے سے بھی ویسا ہی رسپانس ملے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس احترام کے جذبے کا کوئی اس طرح سے ایکسپلائٹیشن کرے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو، یہ سمجھ کر کہ یہ حرمت کی وجہ سے جواب نہیں دیں گے۔ تو ایسا پیسو ایٹیچیوڈ اختیار کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ سمجھاتا ہے کہ یہ اسی کے لیے ہے کہ جو خود بھی ان حرمتوں کا خیال رکھے، اور اگر کوئی تجاوز کرے تو پھر اسی طریقے سے اس کو جواب دینے کی اجازت ہے۔ ہاں، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ صاحبان تقوی کے ساتھ ہے، یعنی تم جواب دینے میں حد سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے انفاق یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی تاکید کرتے ہوئے ایک اور بات بتائی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی ایک تو یہی بات کہ خرچ اتنا نہ کر دو کہ اس کے بعد تم ہی محتاج ہو جاؤ، اور دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے اور کنجوسی کا مظاہرہ کرو گے تو بھی ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے۔ یعنی اس کو دونوں انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اعتدال کا راستہ اختیار نہ کیا اور اتنا خرچ کر دیا کہ خود محتاج ہو گئے تو پھر یہ بھی اسلام کی منشا کے خلاف ہے، اور اگر خرچ نہ کیا، کنجوسی اختیار کی، تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسی جملے سے پھر ایک عمومی قاعدہ بھی لیا گیا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی خودکشی بھی نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ احسنوا یعنی حسن عمل اختیار کرو، اللہ یقیناً ایسوں کو پسند کرتا ہے جو حسن عمل رکھتے ہیں، یعنی جن کا عمل بیوٹیفل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے۔ آگے پھر پروردگار عالم نے حج اور عمرے کے حوالے سے متوجہ کیا کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ ایک دفعہ اگر حج اور عمرہ مستحب بھی ہو، لیکن اگر اسے شروع کر دیا تو پھر اسے انجام تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ آگے پھر پروردگار عالم نے ان کا حکم بیان کیا ہے جو کسی وجہ سے محصور ہو جائے۔ یہ مناسک حج کے اندر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، مگر بہرحال جتنا یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اس طرح سے بالکل مجبور ہو جائے، جیسے حدیبیہ کے حوالے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا، تو پھر وہ کیا کرے؟ احرام اس نے پہنا ہوا ہے اور آگے اسے جانے کی اجازت نہیں مل رہی، تو پھر اسے قربانی دے کر وہیں پر احرام سے فارغ ہونا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے سروں کو نہیں منڈوا سکتے جب تک کہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اس میں اگر عمرہ ہے تو مقام ہوگا مکہ، اور اگر حج ہے تو مقام ہوگا منی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے یا اسے اذیت ہو رہی ہے، اس کے سر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تکلیف کا معاملہ ہے، تو پھر اسے کچھ نہ کچھ فدیے کے طور پر یعنی عوض کے طور پر دینا ہے۔ تو یا تو وہ پھر روزہ رکھے گا جس میں 3 روزوں کا تذکر آیا ہے احادیث کے اندر، یا وہ صدقہ دے گا جس میں بعض احادیث کے اندر 6 مسکینوں کی صراحت ہے، اور پھر قربانی کا ذکر ہے، اور قربانی کے اندر ہے کہ ایک بکری کی قربانی اگر وہ دے دے تو پھر وہ اس کا عوض بن جائے گا جو اس نے سر نہیں منڈوایا اس کا۔ اور پھر اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ راستہ رکا ہوا نہیں ہے اور انسان آگے جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے حج اور عمرے کی عبادت کو مکمل کرے گا۔ کہ اگر امن و امان ہے اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو متمتع ہوتا رہا ہے عمرے سے حج تک،
یہ وہ احباب کے جو حج یا عمرے پر جا چکے ہیں وہ خوب اس بات کو سمجھیں گے کہ جو باہر سے آنے والے افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حج تمتع کریں. جو مکے کے آس پاس کے افراد ہیں، قریب کے افراد ہیں، وہ حج افراد اور حج قران بھی کر سکتے ہیں، مگر جو باہر سے آنے والے افراد ہیں، کراچی سے، بمبئی سے، نیو یارک سے، واشنگٹن سے، ان سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ حج تمتع کریں اکثر کیسز کے اندر. تو اس میں پہلے وہ عمرہ تمتع کرتے ہیں، پھر گیپ آتا ہے اور پھر وہ حج تمتع کرتے ہیں. یہ درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے اس عبادت کو تمتع کہتے ہیں کہ اکثر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی تعلقات کی بھی اجازت مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو تمتع کہا جاتا ہے کہ جس کے درمیان میں ایک گیپ ہے کہ جس میں اکثر لذتوں سے استفادے کی اجازت ہوتی ہے. تو پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو متمتع ہوتا رہا عمرے کے بعد حج تک تو پھر وہ جو قربانی دے سکے، اور اگر قربانی دینا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ 3 روزے رکھے حج کے ایام میں اور بعد میں 7 روزے رکھے کہ جب حجاج پلٹ کر اپنے وطن کو پہنچ جاتے ہیں. اس طرح سے یہ 10 روزے اس حج کی قربانی کا بدل بن جائیں گے. آگے صراحت کی گئی کہ یہ ان کے لیے ہے کہ جو مسجد الحرام کے حوالے سے مسافر شمار نہیں ہوتے، یہیں وہاں کے مقامی شمار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ شدید العقاب ہے. یہیں پر یہ حج تمتع اور عمرہ تمتع کی بحث جو ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر بڑا صریح حکم ہے کہ جس کو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی چاہے وہ ظاہری اعتبار سے خلیفہ ہو جائے مگر حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے حج کے حوالے سے مزید کہا کہ الحج جو اشہر معلومات کے حج کے مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذیقعد اور پھر ذی الحج، یہ مہینے ہیں کہ جس میں عمرہ تمتع کیا جاتا ہے اور پھر بالآخر حج تمتع کو انجام دیا جاتا ہے. تو جس کے لیے حج واجب ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ نہ رفث ہو، نہ فسوق ہو اور نہ ہی جدال ہو. یہ جو احرام کی پابندیاں ہیں ان میں سے 3 کا تذکرہ یہاں پر کر دیا گیا. رفث یعنی ازدواجی تعلقات کی پابندی، جائز جنسی تعلقات بھی حرام ہو جائیں گے. فسوق ویسے تو تمام گناہوں کو کور کرتا ہے، یہاں پر خاص جھوٹ مراد ہے. اور جدال ویسے تمام جھگڑوں کو، یہاں پر خاص طور پر قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانا اور سچی قسم کھانا بھی حرام ہو جائے گا. جھوٹی قسم کھانا تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جو تم عمل خیر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اور تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے اپنے لیے توشہ آخرت فراہم کرو، زاد راہ فراہم کرو. اور یقیناً بہترین جو زاد راہ ہو سکتا ہے وہ تقوی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی مجھ سے ڈرتے رہو اے صاحبان عقل. یعنی اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے تو بھی وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا. یہاں پر آیت نمبر 197 مکمل ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 198 سے 203، 198 to 203. حج کے حوالے سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہی آگے بڑھتی ہے. پیچھے پروردگار عالم نے حج کے دوران کچھ پابندیوں کا ذکر کیا تھا جن کے اندر ازدواجی تعلقات، جھوٹ بولنا اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھانا، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی تھیں. احرام کی پابندیوں میں سے چند پابندیاں ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہوا تھا. دیگر کئی پابندیوں کا تذکرہ احادیث کے اندر آیا ہے. اب یہاں پر پہلی آیت جو پیش نظر ہے اس میں پروردگار عالم نے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حج کے دوران تجارت کرنا یا حلال رزق کمانا اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اسے حاصل کرنے کی اجازت ہے. اب اس کے بعد حج کے اہم ترین مناسک کے بارے میں کچھ گفتگو ہے. حج کے لیے حاجی حضرات 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں جہاں پر وہ ظہر سے لے کر غروب تک رہتے ہیں. پھر رات میں وہ روانہ ہو جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف جس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، اور وہاں پر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اذان صبح سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت وہاں پر گزاریں. پھر فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے کے بعد تو وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں. تو مینا کے میدان میں وہ 10 ذی الحجہ کو داخل ہو رہے ہوتے ہیں.
تو یہ 9 ذی الحجہ کا دن وہ عرفات میں گزارتے ہیں، 9 اور 10 کی درمیانی شب مزدلفہ کے میدان میں گزارتے ہیں، جس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، اور پھر 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر پھر وہ اعمال مینا کو انجام دیتے ہیں، جس کے اندر بڑے شیطان کو کنکر مارنا بھی شامل ہے، قربانی کرنا بھی شامل ہے، اور سر کو منڈوانا یا چند بال کاٹ کے تقسیر کر کے احرام سے فارغ ہونا، یہ تمام تر چیزیں 10 ذی الحجہ کے اعمال کہلاتے ہیں۔ یہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نکلو عرفات سے تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام میں، یعنی وہی رات میں جو درمیانی میدان ہے وہاں پر اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہاری ہدایت کی ہے، اس سے پہلے تم لوگ گمراہی میں تھے۔ پھر فرمایا گیا کہ ویسے ہی نکلو کہ جیسے دوسرے افراد بھی نکلتے ہیں، تمام انسان نکلتے ہیں۔ یہ بعض علماء کے قول کے مطابق کہ یہ آیت پچھلے حکم سے مقدم ہے، پچھلی آیت سے مقدم ہے، یعنی نزول کے اعتبار سے یہ پہلے نازل ہوئی، کہ عرب کا اور قریش کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے یہ کہا کرتے تھے چونکہ ہم لوگ حرم کے متولی ہیں لہذا ہم عرفات نہیں جائیں گے، عرفات جو ہے وہ باہر سے آنے والے افراد وہ عرفات جائیں، ہم لوگ جو ہے وہ درمیان میں جو مزدلفہ اور مینا والا معاملہ ہے اس کو ہم انجام دیں گے۔ اچھا، اب یہ غور طلب بات ہے کہ جو حرم کی حدود ہیں وہ عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے، اور ایک فلسفہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ میدان عرفات میں انسان گویا پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، دعائیں مانگے اور اتنا پاک ہو جائے کہ اس کے بعد پھر وہ ایک مرتبہ پھر حرم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے۔ مگر یہ قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایک امتیازی اسٹیٹس دیا کرتے تھے، تو یہاں پر ان کی مذمت کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جیسے اور تمام لوگ نکلتے ہیں اسی طرح سے تم بھی روانہ ہو اور اللہ سے استغفار کرو، یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد جب تم اپنے مناسک یعنی وہی اعمال حج ان کو مکمل کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ ایک وہ جاہلیت کی رسم کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب عبادت مکمل ہو گئی ہے تو خدا کی یاد میں انسان مستغرق ہو جائے اور شکر انجام دے، مگر وہ اس موقع پر فخر و مباحت میں لگ جاتے تھے۔ جیسے ہم عید کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عید کے دن انسان خدا کا شکر ادا کرے، مگر انسان بدقسمتی سے سارا مہینہ عبادت کرنے کے بعد عید کے دن ہی رنگ رلیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اب جبکہ یہ اعمال حج مکمل ہو گئے تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ شدید تر جو ذکر ہونا چاہیے وہ خدا کا ہونا چاہیے۔ اب ذکر ظاہر ہے کہ دعا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک دعا تعلیم کی جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ پسندیدہ دعا ہے، اور اس سے پہلے ایک اور دعا بتائی جا رہی ہے کہ جو بعض دنیا دار افراد خدا سے مانگتے ہیں اور ان کی نظر میں آخرت بالکل بھی نہیں ہوتی، یہ ناپسندیدہ دعا ہے۔ تو پہلے یہ ناپسندیدہ دعا کہ اے پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا کے اندر عطا کر دے، اور آخرت کے حوالے سے ان کی کوئی دعا نہیں ہوتی، تو خدا فرماتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، پسندیدہ دعا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے مالک، اے رب، ہے ہمارے پالنے والے، ہمیں دنیا کے حسنہ، دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر اور آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر، اور جہنم کے آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ اتنی معروف دعا ہے کہ بہت سارے مومنین اسے عام طور پر نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، مگر اس کا ایک اہم مقام مینا کا میدان ہے کہ جہاں پر انسان جب اعمال حج سے تقریباً فارغ ہو جاتا ہے اور فرصت ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی اس دعا کو مانگا جائے۔ اب پروردگار عالم نے اس دعا کے بعد فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس میں ان کا حصہ ہے اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب آپ ان دونوں آیتوں کو ذرا ملائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ ایک طرف دعا کے اندر اعتدال ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر آخرت کا بھی ذکر ہے اور دنیا کا بھی ذکر آ گیا، ایک بیلنس، نہ انسان دنیا کا ہو کر رہ جائے اور آخرت سے غافل ہو جائے، نہ اس طرح سے آخرت کا ہو جائے کہ دنیا کے بارے میں غفلت کرے اور روحانیت کا یا مناسٹسزم کا شکار ہو جائے۔ لیکن دعا مانگنے کے بعد وہ عمل سے غافل نہ ہو۔ یہاں پر جو تاکید ہے کہ مما کسبو، ان لوگوں کے لیے جو وہ کماتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں، اس میں ان کا حصہ ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مینا کے میدان ہی کے اندر جو 11، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ
یہ 3 جو دن ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے دنوں میں۔ تو 2 دنوں میں اگر کوئی یاد خدا میں مصروف رہ کر چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی وہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو رہے، اور بھی 12 ذی الحجہ کو دوپہر کے بعد غروب سے پہلے پہلے اگر مینا چھوڑ دے، جسے نفر اول کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آپشن ہر ایک کے لیے نہیں، یہ آپشن اس کے لیے ہے کہ جو بچتا رہے، خاص طور پر جو احرام کی پابندیاں ہیں ان میں سے ازدواجی معاملات کی اگر کسی نے پابندی کی ہے اور اس کی مخالفت نہیں کی اور اگر شکار نہیں کیا تو اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ 12 ذی الحجہ کو دوپہر کے بعد مغرب سے پہلے وہ جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کو 13 ذی الحجہ کو بھی رکنا پڑے گا، جسے نفر ثانی کہا جاتا ہے کہ 13 ذی الحجہ کو پھر وہ تینوں شیطانوں کو کنکر مار کے پھر وہاں سے روانہ ہو سکتا ہے۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کی بارگاہ میں معشور کیا جائے گا، پلٹایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ میں پھر عرض کر دوں کہ ان تمام مسائل کی تفصیلات جو ہے وہ مناسک حج ہی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے، جہاں پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں احکام کو فقہا بیان کرتے ہیں، اور ان احکام کو صحیح معنوں میں انسان انجوائے اس وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ خود حج پر تشریف لے جائے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور اپنے لیے بھی کہ پروردگار ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور واضح قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 204 سے آیت نمبر 211، 204 سے لے کر 211۔ اس صفحے پر آغاز میں پھر پروردگار عالم لوگوں میں سے ایک شخص کے کردار کو پیش کرتا ہے اور دعوت عبرت دیا جاتا ہے کہ لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جس کی بات دنیا کی زندگی میں بظاہر بہت میٹھی اور بہت اچھی لگتی ہے، یعنی جب وہ آتا ہے اور بات کرتا ہے تو اپنی گفتگو کو بہت عمدگی کے ساتھ ترتیب دے کر پیش کرتا ہے، اور اللہ کو اپنی بات پر جو اس کے دل میں ہے گواہ بناتا ہے۔ مگر کیس یہ ہے کہ وہ سخت کینہ ور ہے، یعنی دل کے اندر نفرت بھی ہے، بغض بھی ہے، چاہتا ہے کسی طرح سے پیغمبر اکرم کو اور پیغمبر اکرم کے دین کو نقصان پہنچائے، مگر باتیں اس کی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں۔ ظاہر منافقین میں سے کسی کا تذکرہ ہے، بعض نام بھی آئے ہیں، مگر بہرحال ایک کردار کے ذریعے سے ایک مینٹلٹی اور مائنڈ سیٹ کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر ان کا اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ بھی بتایا گیا کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہ زمین پر فساد کرتے ہیں اگر ان کو موقع مل جائے، اور خاص طور پر اگر وہ برسر اقتدار آ جائیں، تولا کے ذریعے سے اقتدار کو بھی سمجھا گیا، تو وہ زمین پر فساد بچائیں گے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیوں کو خراب کریں گے، وَالنَّسْلَ، اور نسلوں کو برباد کر دیں گے، اور اللہ یقیناً فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ان کی دوسری صفت ہوئی۔ پہلی بات میٹھی میٹھی باتیں کرنا، اپنے دل میں موجود باتوں پر خدا کو گواہ بنانا جبکہ اس کے دل میں کینہ ہے۔ دوسری بات کہ موقع مل جائے تو فساد سے نہیں چکتے۔ تیسری ان کی بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر کوئی نصیحت کرے کہ بھئی اللہ کے غضب سے بچو، تو اس موقع پر بھی غرور ان کے آڑے آ جاتا ہے اپنے گناہ کے لیے، یعنی کہیں کسی جگہ پر اگر ایکسپوز ہو جائے، پورے ہی اگر ایکسپوز ہو جائے تو وہ منافق کہاں رہے گا۔ منافق رہتے ہوئے کہیں کسی موقع پر ایکسپوز ہو جائے اور کوئی نصیحت کرے تو گناہ کے موقع پر وہ اپنے غرور کی وجہ سے اصرار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک اور کردار ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اگر آپ پچھلے صفحے کے ساتھ اس کو لنک کریں تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار مجھے دنیا میں سب کچھ عطا کر دے، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پروردگار نے کہا تھا کہ وہ ہیں لوگوں میں سے کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں دنیا کی اچھائیاں اور نیکیاں بھی عطا کر اور آخرت کی بھی، اور جہنم کے آگ سے اور عذاب سے بچا لے۔ یہاں پر تیسرا کریکٹر آ گیا کہ جو منافقت کے ساتھ اپنی باتوں کو اس طرح سے پیش کرتا ہے اور اس کا کریکٹر ایسا ہے۔ اب آخر میں جب کردار اپنی پوری بلندی پر پہنچتا ہے
تو پروردگار عالم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں وہ بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرضی پروردگار کو خریدتا ہے، خوشنودی خدا کو حاصل کرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بہت بڑا شفیق ہے۔ یہ آیت حضرت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی کہ جب مولا کائنات شب ہجرت پیغمبر اکرم کے فرمائش پر پیغمبر اکرم کے بستر پر لیٹ گئے۔ پیغمبر اکرم اس موقع پر رات کو مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ امیر المومنین کے حوالے انہوں نے امانتیں کی جو مشرکین ہی کی تھی زیادہ تر، اور یہ کہا کہ علی اگلے دن تم یہ مشرکین کو امانتیں لینے کے بعد، یعنی جب موقع ملے پیغمبر اکرم کے آگے نکل جانے کے بعد، یہ امانتیں ان کو پہنچا کر اور پیغمبر اکرم کے گھر کی بعض خواتین کو لے کر پھر مولا علی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں۔ تو پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو یہ کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تاکہ مشرکین یہی سمجھیں کہ پیغمبر اکرم اپنے گھر میں ہے، اور پیغمبر اکرم اس موقع پر رات کو نکل گئے۔ تو پیغمبر اکرم کے لیے امیر المومنین نے اپنی جان کو فدیہ قرار دیا، اور پیغمبر اکرم سے صرف اتنا سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے یہاں پر سو جانے سے آپ کی جان تو بچ جائے گی؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بالکل، بے شک، اور امیر المومنین ساری رات وہاں پر سوتے رہے۔ یہ بھی حکم پروردگار پر عمل کا ایک عجیب مظاہرہ ہے کہ وہ جو رات بھر جھاگ کر عبادت کرنے والا اور مصلی پر سجدہ اور قیام اور رکوع کرنے والا ہے، وہ حکم خدا ہی کی خاطر ساری رات اس کیفیت میں کہ جب چاروں طرف دیواروں کے پاس تلواریں کھینچی ہوئی تھی، اندر مکان میں امیر المومنین پیغمبر اکرم کے بستر پر آرام سے سو رہے تھے۔ اس کی تفصیلات ظاہر ہے کہ اپنے مقام پر ہیں، مگر اگر آپ کچھ حوالہ جات اس حوالے سے نوٹ کرنا چاہیں تو حضرت علامہ امینی نے الغدیر کے اندر بہت سے حوالے اس کے اندر جمع کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی غزالی نے احیاء العلوم کے اندر، ابن سباق مالکی نے فصول المحمہ کے اندر، سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اسی طرح سے تاریخ طبری میں، سیرت ابن حشام میں، سیرت حلبی میں، تاریخ یعقوبی کے اندر اور دیگر مقامات پر یہ واقعہ آپ کو تفصیل سے مل جائے گا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی اس حوالے سے بہت کچھ شرح نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے۔ ابو جعفر اسکافی کا بھی اسی طرح کا تبصرہ ہے، اور پیغمبر اکرم کے بستر پر مولا علی کے سونے کے اس واقعے کو تواتر سے تعبیر کیا ہے کہ اس کا انکار غیر مسلموں اور کم ذہن لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کوئی اختلاف بھی ایسا نہیں ہے، ظاہر کہ شیعہ سنی سبھی امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں اور مولا کے فضائل کو پسند کرتے ہیں، مگر ضرور تاریخ کے اندر ایک ایسا تاریخ دور گزرا ہے کہ جب امیر المومنین کے فضائل کے اوپر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی گئی، اور مولا کے رد میں اور مولا کے خلاف باقاعدہ احادیث گڑھنے کا ایک رواج تھا، خاص طور پر شام میں۔ تو اس موقع پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ امیر المومنین کی شان میں نازل ہونے والی اس آیت کے بارے میں کئی ہزار درہم کی رشوت دے کر کوشش کی گئی کہ اس کا شان نزول بدلا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ ابن ملجم جو کہ علی علیہ السلام کا قاتل ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑی بدقسمتی ہے۔ مگر میں اس کی تفصیل میں اب اور زیادہ یہاں پر نہیں جاتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ پروردگار عالم نے یہاں پر باقاعدہ تاریخ کے انداز میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ پروردگار عالم نے عمومی طور پر مومنین کا ذکر کرتے ہوئے سورہ توبہ کے اندر یہ کہا کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا، مگر یہاں پر معاملہ جو امیر المومنین کا ہے وہ اس سے بھی بالا تر ہے کہ مرضی پروردگار کے عوض خدا نے یہ کہا کہ وہ اپنے نفس کو بیچتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، سلم میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سلم کی ایک تعبیر کی گئی خود اسلام، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد امن و صلح، کہ اسلام خون ریزی کا خواہ حامی نہیں ہے، بلکہ وہ پسند کرتا ہے کہ امن و امان کی فضا کو باقی رکھا جائے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ شیطان کے جو فٹ اسٹیپس ہیں اس کی اتباع مت کرو، وہ یقیناً تمہارا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آگے تھوڑا سا ایک ڈانٹنے والا انداز ہے پروردگار کی طرف سے کہ اب اگر اس کے بعد کہ کھلے ہوئے احکام تمہارے پاس آ چکے پھر بھی اگر تم ڈگمگا جاؤ تو جانے رہو کہ اللہ
بڑا زبردست ہے، سوجھ بوجھ والا ہے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال مسلمانوں کے بارے میں اس بات کا امکان تو ہے کہ پروردگار عالم کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ڈگمگانے کا امکان ہے، جبکہ بینات بھی آ جائیں۔ بینات کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے، اس کے بارے میں نش ہو واضح طور پر، پھر بھی لوگ اس کے بارے میں ڈگمگا جائیں۔ تو خود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت احتیاط کے ساتھ بھی ہم یہ کہیں تو بہرحال موقف تو یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین کا جو حق تھا وہ جو ہٹایا گیا، تو وہ اس کے بعد اسی آیت کا اور جیسی دوسری آیتوں کا وہ مصداق بنتے ہیں۔ تو وہ اعتراض بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب واضح طور پر بیان کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد کوئی ماننے سے انکار کر دے کہ پروردگار عالم واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ڈگمگا جاؤ بعد اس کے کہ بینات تمہارے پاس آ چکے ہیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے اور سوجھ بوجھ والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ایک استفہام انکاری، یعنی ایک سوال ایسا کہ جس کے اندر انکار موجود ہے کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود اللہ آ جائے گا سفید بادلوں کے سائے میں اور فرشتے آ جائیں گے؟ معاملہ تو پہلے ہی صاف ہو چکا، وقضی الامر، درحال کے پہلے ہی بات کو واضح کیا جا چکا ہے۔ تو اگر کوئی اس انتظار میں ہے تو یہ چیز محال ہونے کے ساتھ پروردگار عالم کی منشا کے بھی خلاف ہے۔ تو مثلا فرشتوں کے کیس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں محال نہیں ہے، مگر پھر اس کے بعد پروردگار عالم کا جو امتحان تھا وہ کہاں باقی رہتا ہے؟ امتحان تو ہے ہی اس طرح سے کہ پروردگار عالم نے انسان کو عقل استعمال کرنے کی دعوت دی کہ وہ رسول کے پیغام پر غور کرے اور اس کو قبول کرے، اور بالآخر اللہ ہی کی بارگاہ میں سب کی بازگشت ہے۔ جو آخری آیت اس سلسلے کی صفحے پر ہے اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنے کھلے ہوئے معجزات، آیت یہاں پر معجزے کے معنی میں استعمال ہوئی کہ بینہ، آیتن بینہ ہم نے عطا کی، مگر جو اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدل دے تو جان لے کہ وہ اللہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، واضح بات آ گئی، معجزات بھی آ گئے، پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ مسلمانوں کے کیس میں بھی بالکل ممکن ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے حوالے سے تنبیہ بھی کی گئی ہے پیغمبر اکرم کی حدیث میں کہ جو انہوں نے کیا ہے یہ مسلمان بھی کریں گے۔ تو بہت ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر نعمت خدا کے بدلنے کا ذکر ہے، اور جو غدیر سے متعلقہ آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے نعمت کے تمام کرنے کا اعلان کیا تھا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ تو یہاں پر ان دونوں آیتوں کو آپ ملائیے تو پھر واپس سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے بات اس کی کہ وہ آ چکی ہے تو پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ان تمام تبصروں سے سب کے سب متفق ہوں، مگر آیتوں کو آیت کے ذریعے سے اگر دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ صرف غور و فکر کی دعوت ہے، قبول کرنے پر کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو سکتا ہے نہ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 212 سے آیت نمبر 215 تک، 212 سے 215 تک۔ اس صفحے کے آغاز میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ ظاہر انسان اس دنیا کے اندر جو موجود ہے تو اس کا نفس ہے، خواہشات اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ خواہشات کی وجہ سے بہت کچھ ان چیزوں پر کہ جسے وہ اپنی عقل کے ذریعے سمجھتا بھی ہے، جو علم سے حاصل ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرتا ہے اور اپنے خواہشات کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر باہر سے ظاہر ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی تحریک ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے، شیطان بھی بہکانے کا کام کرتا ہے، اور یہ نفس ہمارا بھی اندر سے انسان کو بہکاتا ہے۔ تو اب پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ اب وہ آخرت کو گویا جاننے کے بعد بھی کہ ہاں آخرت ہے، مگر دنیا کی زندگی کو اس پر ترجیح دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو صاحبان ایمان ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ الذین کفروا ہے اور الذین آمنوا، یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا یہ معاملہ ہے، اور ان لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، یعنی ایمان بھی بائی چوائس ہے اور کفر بھی یہاں پر بائی چوائس ہے۔ پروردگار عالم نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو
کنٹرول میں رکھا، تقوی اختیار کیا، وہ ان کے اوپر فوقیت رکھتے ہوں گے، یقیناً وہ وہاں پر نمایاں ہوں گے، ممتاز ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ کہ بہرحال یہ دنیا جو ہے وہ عارضی جگہ ہے، اور قیامت ہی کے بعد وہ ہمیشہ رہنے والی جنت ان صاحبان تقوی کے شامل حال ہوگی، نصیب میں آئے گی، اور یہ وہاں پر پھر ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جس کا تذکرہ دوسرے مقام پر قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کیا ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ظاہری زینت اور ظاہری ڈیکوریشن جو ہے اس کی بنیاد پر کسی کے مقرب خدا ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اوور آل اگلی آیت کے اندر تمام انسانوں کے بارے میں ایک تبصرہ کیا کہ ابتدا میں سب کے سب ایک امت واحدہ تھے۔ یہ امت واحدہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح کے اندر بہت سی باتیں کی گئیں، مگر بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلو پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے فطری طور پر انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ان بلٹ رکھی ہوئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان خود خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہدایت کا طلبگار بنتا ہے، کہ جس کے اوپر تبصرہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم کر چکے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے سورہ روم کے اندر بھی اسی طرح سے فطرت کا ذکر کیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا۔ تو یہ ابتداءً یہ معاملہ انسان کے اندر بے شک ہے، جو اس دنیا کے اندر اب بھی آتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو پہلے دن سے یہی تھا، مگر ہم جانتے ہیں کہ اس کے باوجود حابیل اور قابل کا جھگڑا تو ہو گیا۔ تو یہ معاملہ اسی طریقے سے ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ فطرت ہی کے اندر پروردگار عالم نے انسان کے اندر اس کو فجور بھی رکھا ہے اور تقوی کو بھی رکھا ہے۔ تو اب اس کے بعد امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر ایک اسکول کے اندر پہلے دن ایک کلاس ہے تو کلاس کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ سارے کے سارے پہلے دن سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، بلکہ ابتدا میں پہلی کلاس دوسری کلاس آہستہ آہستہ ان کی صلاحیتیں بھی کھل کر سامنے آتی ہیں، اور ان کے اندر اگر شرارت ہے، شیطنت ہے، پھر اس کو فجور ہے تو وہ بھی نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انہی کے درمیان استاد ہو، اساتذہ ہوں، ٹیچرز ہوں جو ان کو گائیڈ کریں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ پہلے امت واحدہ تھے، ایک ہی دین کے اوپر تھے، ایک ہی فطرت کے اوپر تھے۔ اللہ نے ان کے درمیان پھر نبیوں کو بھیجا جو بشارت دینے والے تھے، خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ یہ اس کلاس والی مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھنا بظاہر آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے لیے ان کے ساتھ نازل کیا اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ، تاکہ یہ لوگ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جو یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کتاب سے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ وہ مکتوب کتاب ہی نازل کی جائے، وہ بھی نازل ہوئی، مگر وہ ظاہر ہے کہ ہر نبی کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ مگر کتاب کا ایک مطلب خود قانون کا بھی ہوتا ہے کہ ایک قانون، ایک دستور، جو ضروری نہیں ہے کہ کتاب جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ جلد کے اندر کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ایک دستور ہو، بلکہ وہ قانون جو اس معاشرے کے لیے نبی بیان کر رہا ہے اس کو بھی کتاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ علامہ سید علی نقوی صاحب نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ہم خود قرآن کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہاں پر نماز کو بھی کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو کتاب سے یہاں پر مراد ظاہر ہے کہ ایک فرض ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ جس کو یہاں پر کتاب سے تعبیر کیا گیا۔ تو اب بات کو مزید اگر ہم آگے بڑھائیں کہ لوگ فطرت کے اوپر تھے، امت واحدہ تھے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی وہ صلاحیتیں، وہ سب چیزیں ظاہر ہونا شروع ہوئی، تو انبیاء بھی ان کے درمیان مبعوث ہوئے جو بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، ساتھ ہی ساتھ ایک قانون دستور جو حق کے ساتھ ان کے پاس تھا، تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں لوگوں میں ان اختلافات کے بارے میں کہ جو وہ کر رہے تھے۔ اور جو ان کے اختلاف تھے وہ بات اس کے ہوئے کہ انہوں نے ان کے پاس وہ دستور موجود تھا، تو اب ان کے پاس کوئی حجت بھی باقی نہیں رہی، جبکہ بینات آ چکے تھے۔ تو اب یہ نفس کے باطن کی جو بغاوت ہے، خباثت ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ تو اللہ یقیناً ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان چیزوں میں کہ جو انہوں نے اختلاف کی۔ تو اب یہاں پر جو صاحبان ایمان ہے، ظاہر ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس فیصلے کو جو انبیاء کے ذریعے سے ان تک پہنچ رہا ہے اس کو وہ قبول بھی کر لیں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اس کا چاہنا بلا وجہ قطعاً نہیں ہو سکتا، بلکہ حکیم کا فعل حکمت سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ تو وہ جو ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں پھر ان کی ہدایت پروردگار کر دیتا ہے۔
اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے انسان کے ذہن کے اندر اگر کوئی ایسا خیال ہے کہ اسے جنت فری آف کاسٹ مل جائے گی تو اس کو نکالا ہے، کھرچ کر مٹانے کی کوشش کی ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے اوپر وہ پریشانیاں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، فقر و فاقہ، سختیاں، اتنے ہچکولے ان کو دیے گئے، جھٹکے دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور صاحبان ایمان کہہ اٹھے جو ان کے ساتھ تھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہاں پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ جو پہلا جملہ ہے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، یہ صاحبان ایمان کا جملہ ہے، اور رسولوں کا جملہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو اس کے ذریعے سے وہ دلاسا ہے۔ تو مومنین ایک تمنا کے اظہار کرتے ہیں کہ کب وہ اللہ کی مدد آئے گی، ہم اس کے مشتاق ہیں، اور رسولوں کی طرف سے دلاسا دیا جاتا ہے۔ مگر اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحبان ایمان کو اس امت کے اندر بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ عیاشی کی جگہ نہیں ہے، عیش کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، یا مشکلات پریشانیاں آئیں گی۔ پہلے بھی اس بات کو سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا، مزید یہاں پر ایک دفعہ پھر بیان کیا گیا۔ پھر امتحان کا ایک انداز کہ یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے یس الونکا، کہ اے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پہلے بھی اس انداز کو ہم دیکھ چکے ہیں، چاند کے حوالے سے جو انہوں نے پوچھا تھا یہ چاند کس لیے، ہلال کس لیے۔ اب یہاں پر اسی انداز کو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کیا جائے، یعنی اب یہ ایک امتحان تو ہے نا کہ جو صاحب ثروت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے، وہ خرچ کرے، تو کیا خرچ کرے۔ پروردگار نے اس کا مصرف بتایا کہ اس خرچ کو کہ جو تم کرنے والے ہو کہاں پر خرچ کرو گے، کس جگہ پر۔ والدین پر خرچ ہوگا، رشتے داروں پر خرچ ہوگا، یتیموں پر خرچ ہوگا، مسکینوں پر خرچ ہوگا، پردیسی مسافر پر خرچ ہوگا، اور جو تم خیر کا عمل کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے واقف ہے، جانتا ہے۔ یہیں پر یہ آیت کے اندر جو مصرف بیان کیا گیا اسی سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس سے زکوٰۃ و خمس مراد نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرا انفاق ہے، الگ انفاق ہے، واجب سے ہٹ کر، اس لیے کہ زکوٰۃ واجب تو والدین کے اوپر خرچ نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ تو انسان کے لیے ذمہ داری الگ سے بن جائے گی۔ اسی طرح سے بعض بہت قریبی رشتے دار ہیں کہ جن کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس واجب ریلیجس لیوی سے ہٹ کر، جو مالی واجبات ہیں ان سے ہٹ کر پروردگار عالم نے انفاق کی بات کی ہے۔ کہ یہ سوال کرتے ہیں تو یہ سوال بھی اچھا ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یہاں پر خرچ کریں، اور جو بھی یہ خیر کا کام کرتے ہیں اس میں انفاق بھی آ گیا اور دوسری چیزیں بھی آ گئیں، تو جان لو کہ اللہ ان سے واقف ہے، کچھ بھی اوور لک نہیں ہوگا، نظر انداز نہیں ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر اگر کوئی خیر کرے گا تو وہ اسے وہاں پر موجود پائے گا، اللہ کے پاس اسے دیکھے گا۔ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ امور خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 216 سے آیت نمبر 219، 216 to 219۔ اس صفحے پر پہلی آیت ایک حکم شرعی سے متعلق ہے، اور وہ ہے قتال۔ قتال کا مطلب ہے میدان جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ مرنا مارنا، جب اس کی نوبت آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر کتبہ کی لفظ کو استعمال کیا کہ کتب علیکم القتال، کہ تمہارے لیے قتال کو لکھ دیا گیا۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ قصاص کے حکم میں، اسی طرح سے روزے کے حکم میں، وصیت کے حکم میں کتبہ کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اسے بیان بھی کیا، اور لوگوں کا جو مزاج تھا اس کو بھی بیان کیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ تمہیں وہ شاق اور ناگوار ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میدان میں جانا پڑے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے۔ اگرچہ یہ بات پہلے آ چکی ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے جان کا بھی امتحان لیں گے، اور اسی طرح سے ہم وہ آیت بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ مگر ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر ایمان کے حوالے سے اس پختگی کے ساتھ نہ ہو تو اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ وقت آنے پر بھی وہ قتال کو ناپسند کرے۔ ایک تو وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر وقت بے وقت بغیر کسی حکم کے بھی انسان بس مرنے مارنے والا ہی اور واریر نیچر بنے، وہ بھی اسلام کو نہیں چاہیے۔ مگر جب وقت آ جائے میدان میں آنے کا تو پھر اگر کوئی میدان سے فرار اختیار کرے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔
تو وہ فرار کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وہی مزاج کے اندر جو کراہت اور ناپسندیدگی ہوتی ہے قتال کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک تبصرہ کیا جو بہت اہم تبصرہ ہے کہ وہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یعنی ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی تم اتنا فورس ہی نہ کر پا رہے ہو، آگے نہ دیکھ پا رہے ہو، اور وائس ورثہ بھی ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر دعاؤں کے حوالے سے بھی جو پہلے ایک تبصرہ ہو چکا اس کو پھر سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اگر ایک انسان دعا مانگ رہا ہے مگر وہ دعا خود اس کے لیے مفید نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا، تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی ربوبیت اور پروردگار عالم کی شفقت اور محبت اس بات کا باعث بنے گی کہ اس دعا کو رد کر دیا جائے اور اس موقع پر قبول نہ کیا جائے، چاہے اس بات کو وہ بندہ مومن اس موقع پر ناگوار بھی سمجھے، ناگوار لگے اسے، مگر اس کے باوجود اس دعا کا قبول کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، جس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، آپ خود اس بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اچھائی اور برائی اس کی اپنی ایک واقعیت ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کسی چیز کے حسن و خوب کے حوالے سے ایک مستقل بحث ہے علم کلام کے اندر، اور عدلیہ کے جس کے اندر اہل تشیع اور برادران اہل سنت کا ایک گروہ معتزلہ شامل ہے، وہ عدلیہ مل کر کہلاتے ہیں، اور ان کا وہی مسلک ہے کہ حسن و خوب ہوتا ہے اور اس کی ایک واقعیت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ بھی ہے، مگر یہ جو نظریہ حسن و خوب کا ہے کہ اس کی واقعیت ہے، یہ قرآن مجید کے بالکل مطابق ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر وہ انداز اختیار کیا کہ یسألونک، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم چاند کے بارے میں اس کو دیکھ چکے ہیں اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہی انداز اختیار کیا تھا کہ یہ سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں۔ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، حرام یعنی محترم، محترم مہینے وہی محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، 4 مہینے۔ قتال فی ہے، اس میں قتال کے بارے میں تو حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں قتال جو ہے ایک گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، مگر اس کے مقابلے میں اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام خانہ کعبہ والی مسجد کی حرمت کا انکار کرنا، اور جو اس کے اہل، جو اس کے رہنے والے ہیں یعنی خود پیغمبر اکرم اور دیگر مومنین، ان کو وہاں سے نکالنا اکبر، وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے عند اللہ۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا گیا کہ کچھ مسلمانوں نے رجب کی پہلی تاریخ یہ سمجھ کر کہ ابھی چاند نہیں ہوا ہے، مشرکین کے کسی گروہ پر جو لوٹ مار کے لیے مدینے کے اطراف میں آیا تھا، حملہ کر کے کسی ایک کو قتل کر دیا۔ اس پر مشرکین نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ مسلمان محترم مہینوں کا احترام نہیں کرتے، اور ظاہر کے بعد مسلمانوں کے دل میں بھی بے چینی پیدا ہوئی، وہ کلیئر نہیں تھے اس حوالے سے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے آ کر سوال کیا، اور پھر قرآن مجید نے اس کے جواب میں مسلمانوں کو بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ محترم جو ہے وہ اس کی اپنی اہمیت ہے، مگر مشرکین کو بھی ان کے کردار پر متنبع کرو کہ وہ ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں جو اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب یہ کیا جا رہا ہے تو پھر وہ گناہ ویو ہو جائے گا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے جو کفار اور مشرکین کی مینٹلٹی ہے، مائنڈ سیٹ ہے، اس کو بھی بتایا کہ یہ لوگ اسی طرح تم سے قتال کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے تمہارے دین کے بارے میں، جب تک ان کے پاس طاقت ہے، اور وہ چاہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں۔ تو اب اگر تم بھی اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کرو اور ارتداد کے راستے پر یعنی دین سے پلٹ جاؤ، اور اس میں پھر تم اگر تمہاری زندگی ختم ہوتی ہے اور موت آتی ہے جبکہ تم کافر ہوئے، تو پھر یہ یاد رکھو کہ ان لوگوں کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، یعنی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ جو انہوں نے دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے ان اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، یہی پھر آگ والے ہوں گے اور یہی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہت تنبیہ اس کے اندر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، یہاں پر آپ تینوں صفات کو دیکھیے کہ ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، ایمان کو بھی، ہجرت کو بھی، اور جہاد فی سبیل اللہ کو بھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے۔
یہ اس کے بعد کہ وہ ایمان بھی لا چکے ہیں اور انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا ہے، فرار اختیار نہیں کیا ہے، پھر بھی یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، جو ایمان کا بنیادی جوہر ہے کہ ایک طرف امید ہوتی ہے اور ایک طرف اپنے حوالے سے احساس ہوتا ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، جسے پروردگار عالم پسند کرتا ہے اور اپنی مغفرت کا بھی حوالہ دیتا ہے اور اپنی رحمت کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر یسألونک کہہ کر متوجہ کیا ہے کہ حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو بعض افراد ان کے فوائد گنواتے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کی واقعیت بھی ہو، مگر کیس صرف اتنا ہے کہ کیا جو اس کا گناہ ہے وہ اتنا ایسا ہے کہ اسے اگنور کر دیا جائے۔ پروردگار عالم کا تبصرہ ہے کہ ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، ان کا جو فائدہ ہو سکتا ہے ان دونوں کا، اس کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، تو اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے گا کہ ابتدا میں اسلام جب آیا ہے تو معاشرے کے اندر شراب نوشی بڑی کامن ایک چیز تھی، بعض وہ افراد کے جو دین ابراہیمی پر باقی تھے وہ اس سے بچے ہوئے تھے، ورنہ ایک عام ٹرینڈ یہ تھا کہ لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر ابتدا میں اس لیے کہ احکام دین جو ہے تدریجاً گریجولی بٹ بائی بٹ نازل ہوئے ہیں، تو ابتدا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے پر خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ لوگ خود اس کے برے ہونے کی طرف متوجہ ہوں، اور ایسا ہوا بھی، اور یہی سبب ہوا کہ بعض افراد نے آ کر سوال کیا جو یہاں پر ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس طرح سے اس کا جواب دیں کہ کچھ فائدے ہو سکتے ہیں مگر گناہ اس کا بہت زیادہ ہے، اور جو اتنا زیادہ گناہ ہے کہ اس کے نفع اس کے مقابلے میں نظر انداز کر دیے جانے کے قابل ہے۔ تو اسی کے ذریعے سے بعض افراد کو سمجھ میں آ گیا کہ مصلحت اور پروردگار عالم کا منشا اور اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ اس چیز کو کنٹینیو کیا جائے، مگر پھر بعد میں مزید بھی اس کی وضاحت کر دی گئی اگلی آیتوں کے اندر جو اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گی۔ ایک اور حکم جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کے ذہن میں پہلے بھی ہوگا کہ یہ سوال آیا تھا اور پروردگار عالم نے مصارف بیان کیے تھے کہ والدین پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر وغیرہ خرچ کیا جائے، مگر اسی سوال کو واپس ریپیٹ کیا گیا کہ کیا خرچ کیا جائے، کہ وہ مقدار کتنی ہو۔ تو یہاں پر کہا گیا قل العفو، کہ جو بچ جائے اسے خرچ کر دو، یعنی اب یہ مستحب حکم بنے گا۔ ایک تو واجب ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، فطرہ دینا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر کوئی شخص خود سے ایک مستحب عمل کے اوپر بہت زیادہ عمل کرنا چاہے، صدقہ مستحبی نکالا جاتا ہے، تو کتنا نکالا جائے گا؟ جو بچ جائے تمہارے پاس وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ پھر اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ چونکہ سال بھر کا خرچہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ فقیر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، تو فقر کے حد تک وہ نہ جائے، لیکن سال کا جو خرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے وہ رکھ لے، اور باقی جتنا بھی اس کے پاس ایکسٹرا ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم مستحب عمل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شریعت نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، مگر اس آیت کے ذریعے سے اس کے مستحب ہونے کا بالکل پتہ چلتا ہے۔ آگے پروردگار عالم نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ پھر دنیا والآخرہ کا جملہ اگلے صفحے پر آئے گا، مگر چونکہ اس کے ساتھ مربوط ہے لہذا یہیں پر ہم نے اس کو بیان کر دیا۔ اب یہاں پر اس کو بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو یہ اس طرح سے بھی نہ ہو خرچ کرنے کا سلسلہ کہ خود اس کے اپنے گھر کے جو بچے ہیں، خود اس کی بیوی جو ہے وہی فقیر بن جائے اور وہی اس کو لان تان کرنے لگے اور ایک اور مسئلہ کریٹ ہو جائے۔ تو حکمت اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، اور انسان تفکر کرے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کہ کس طریقے سے اسے اس چیز کو مینٹین کرنا ہے۔ بہرحال واجب کی اپنی حدود ہے اور اس کے بعد مستحب کے اندر گنجائش رکھی گئی ہے، اور اس میں حکمت بہت امپورٹنٹ ہے جس کے لیے انسان کو تفکر کرنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔